الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين کما بدأکم تعودون۔ قل اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے امر ربی کہ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے بالقسط انصاف کا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اور ہر نماز کے وقت اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، وَادْعُوهُ تم پکارو اسی کے لیے مخلصین لہ الدین دین کو خالص کرتے ہوئے، کما بدأکم جس طریقے سے تمہیں اس نے پہلی دفعہ ابتدا سے نئے سرے سے تخلیق کیا، پیدا کیا، تعودون دوبارہ بھی تمہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پیدا کرے گا۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جاتے ہیں، شیطان مردود کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، گویا کہ وہ بے حیائی کرتے ہیں۔ اس آیات میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتا ہے انصاف کا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ عدل و انصاف ایک ایسی چیز ہے، معاشرہ جو ہوتا ہے اس کو مستحکم بنانے کے لیے، معاشرے کو انسان اور جانوروں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے معاشرے کے اندر وہ ہے انصاف۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہ جو قومیں ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس انصاف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ انصاف ہوگا۔ انصاف یہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا اہل نہیں ہے وہ چیز اس کو تھما دی جائے، یا وہ عہدہ اس کو دے دیا جائے، یا وہ اعزاز اس کو دے دیا جائے جس کا وہ اہل نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ اپنی سمجھ اور اپنی استطاعت کے مطابق کام کرے گا جو کہ اس کی ہے نہیں، لہذا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو سب سے بہترین چیز اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ انصاف کرو۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انصاف وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو ہر نماز کے وقت۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ پیچھے آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ جو قاضی ہے وہ جب فیصلہ کرتا ہے اگر وہ صحیح فیصلہ کر دے، اگر وہ صحیح فیصلہ کر دے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 بڑے اجر ہے اس کے لیے، اگر وہ غلط فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے۔ پہلی بات یہ کہ انصاف کے ساتھ لوگ آ کر کے بیٹھیں، انصاف کرنے والے ہوں، اور جہاں جس سیٹ جس پوسٹ پر وہ بیٹھے ہیں وہ بھی انصاف کے ساتھ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے اور اللہ سے مانگتے ہوئے جب وہ فیصلہ کرتا ہے، اگر اچھا ہو جاتا ہے تب بھی اس کے لیے اجر ہے، 2 اگر برا ہو گیا مطلب غلط ہو گیا تب بھی اس کے لیے اجر ہے۔ فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور اسی کے لیے تم کیا کرو؟ خالص ہو کر کے دین کو پکارو، یہی تمہاری اصل حقیقت ہے اور یہی تمہاری کامیابی ہے۔ یعنی دین کو پہچان لو، دین کو سمجھ لو، دین کو پر عمل کرنا شروع کر دو اور دین کو فالو کرنا شروع کر دو، تب تمہارے اندر ہر چیز آ جائے گی۔ تم اللہ سے ڈرو گے بھی صحیح، جب فیصلہ کرو گے تو پھر بھی اللہ رب العالمین کی حد کو سامنے رکھو گے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایسی باتیں نہیں کرتے تو آگے رب تعالیٰ نے بہترین اور زبردست قسم کی انسان کو نصیحت کی ہے۔ فرمایا کما بدأکم جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا۔ کس طریقے سے پیدا کیا؟ تمہاری حیثیت یہ تھی کہ ایک نطفے سے پیدا کیے گئے، اور جب دنیا کے اندر آئے تو ننگے آئے، بغیر ختنے کے آئے۔ تو یہ انسان ایسی یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسان ان کو معیوب سمجھتا ہے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے تعودون، یہ بھی ذہن کے اندر بات بٹھا لو کہ جب تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے میری طرف آؤ گے تو پھر کس حالت میں ہوگے؟ ننگے بھی ہوں گے اور دوبارہ تمہارے جسموں پر لباس بھی نہیں ہوگا اور بغیر ختنے کے آؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا دی۔
انسان کی ایک کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے. انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، لیکن اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو اس کا کوئی عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ ایک شخص ایسا بھی ہوگا روز قیامت جو دنیا کے اندر ساری زندگی نیک عمل کرتے 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 ایک بالش دور جنت سے رہ جائے گا. جب ایک بالش دور جنت سے رہ جائے گا تو وہ کوئی ایسا عمل اس کے سرزد ہوگا جو جہنمی والا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. کیوں؟ خاتمہ بالخیر نہیں ہے. انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ایسا نہیں ہے کہ میں نیک ہوں تو چلو میں نیک ہوں، نہیں. یا اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے عمل کچھ بھی نہیں ہے، اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمیں معاف فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر لگائے رکھ آخری وقت تک، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کر. ایک ایسا شخص آئے گا روز قیامت جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں گے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، لیکن اپنے آخری وقت کے اندر کوئی ایسا عمل کرے گا جس کی وجہ سے وہ حالانکہ گناہ کرتے کرتے وہ اتنا باغی اللہ کا بن گیا ہوگا کہ وہ ایک بالش جہنم سے دور ہوگا، لیکن آخری عمل ایسا کرے گا کہ اللہ رب العالمین کو راضی ہو جائے گا اس سے اور وہ جنت کے اندر چلا جائے گا. تو یہی بات ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کب زندگی چلی جائے. تو انسان کو ہمہ وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنا جو بھی عمل کر رہا ہوں یہ میرا آخری ہے، اور پھر اس آخری عمل کو اس انداز سے کرے کہ اس عمل سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.